برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على رسول الله من قال لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت محافظ دین و سنیت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی سرتاپا قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے باوز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ ذی الحجہ پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ نے 12 مہینوں میں کسی اور مہینے کا نام قرآن میں ذکر نہیں فرمایا ہے سوائے ماہ رمضان کے۔ صرف ماہ رمضان ہی وہ ایک رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، تو اسی ماہ مبارک ماہ رمضان کا یہ آخری جمعہ جس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں، ساری دنیا کے مسلمان غمگین ہو کر اشکبار ہو کر اس ماہ مبارک کو الوداع کہہ رہے ہوتے ہیں۔ خطیب ممبروں سے یوں اس طرح اس ماہ مبارک کو الوداع کہہ رہے ہوتے ہیں۔ الوداع یا شہر رمضان، الوداع یا شہر الصیام، الوداع یا شہر القرآن، الوداع یا شہر الرحمہ، الوداع یا شہر المغفرہ۔ اس طرح سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے، آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، دل غمگین ہوتا ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا تھا اگر میرے غلاموں کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو وہ یہ تمنا کریں گے کہ سال بھر رمضان رہے، سال بھر رمضان رہے، رمضان ختم ہی نہ ہو۔ لیکن افسوس یہ مبارک مہینہ سے ودا ہونے والا
ہے مسلمانوں یہ ودا ہوگا تو تمہاری آزمائشیں دگنی ہو جائیں گی. یہ مہینہ تم سے جدا ہوگا تو آزمائشیں تم سے لی جائیں گی. قدم قدم پر امتحان ہوگا. جس طرح تم ماہ رمضان میں اپنے نفس کی نہ سن کر اپنے رب کی سن رہے ہو, تم اسی انداز کو جاری رکھنا, اسی سلسلے کو باقی رکھنا. نفس بندے پر فرماتا ہے جو بندہ نفس کی چھوڑ کر رب کی سنتا ہے. سبحان اللہ. اور کل کی جو رات گزری وہ ماہ رمضان کی 27ویں شب تھی, جسے لیلۃ القدر کہا گیا. قدر کے معنی اہمیت کے, قدر کے معنی بزرگی کے, عزت کے, اور قدر کے معنی تنگی کے بھی ہیں. تنگی کم پڑ جانا, چھوٹا پڑ جانا. تنگی کا معنی کس اعتبار سے, قدر کے ایک معنی تنگی کے بھی ہیں. کس اعتبار سے, تو حضرات سورۃ القدر ہی میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ والروح. اللہ کے حکم سے حضرت جبریل امین کے ساتھ فرشتے دنیا میں بھیجے جاتے ہیں. تو اتنی کثرت کے ساتھ فرشتے آتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے. زمین تنگ ہو جاتی ہے, زمین چھوٹی پڑ جاتی ہے. اتنے فرشتے دنیا میں آتے ہیں. کئی کے لیے آتے ہیں, کس لیے آ رہے ہیں, کیا عید کا سودا لینا ہے, شیرخرمے کے سیویاں لینا ہے, یا اصلی گھی لینا ہے, کہ انہیں ڈرائی فروٹ لینا ہے. کیوں آ رہے ہیں؟ وہ تو کھانے پینے سے پاک ہے, وہ کھاتے پیتے نہیں. حضرات محترم, تو وہ کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ انہیں کیوں بھیج رہا ہے؟ اللہ انہیں مومنوں سے ملاقات کے لیے بھیج رہا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں مومنوں سے ملاقات کرنے کے لیے بھیج رہا ہے. اور یہ ہر بار ہوتا ہے. جب اللہ نے فرمایا تھا نا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں, تو انہی فرشتوں کی جماعت نے عرض کیا تھا مولا خلافت جیسا تیری خلافت جیسا عظیم منصب تو انسان کو دے رہا ہے جو تیرا کھا کر تیری ناشکری اور نافرمانی کرتا ہے, تیرا کھا کر زمین میں خونریزی اور فساد مچاتا ہے. مولا یہ عظیم منصب تو ہم کو عطا کر, یہ عظیم مرتبہ ہم کو عطا کر, کیونکہ ہم صبح شام تیری پاکی اور تسبیح بیان کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. فرشتے لرز گئے اس جواب سے, عرش اعظم کا طواف شروع کر دیا اور کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اے اللہ تیری ذات پاک ہے, بے شک مولا ہم اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا تو نے ہم کو عطا فرمایا ہے. حضرات محترم, بہرحال اب یہ بات کو سمجھیے آپ, جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں انسان کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں, تو فرشتوں نے عرض کیا تھا مولا خلافت کا عظیم منصب ہم کو عطا کر, کہ انسان کے بارے میں ان کی یہ رائے تھی کہ مولا یہ تیرا کھا کر تیری ناشکری کرتے ہیں, زمین میں خونریزی اور فساد کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اب انہیں قدر کی رات میں بھیجتا ہے کہ جا کر ذرا دیکھو فرشتوں میرے بندے کیا کر رہے ہیں, میری ناشکری کر رہے ہیں, کیا سجدہ سجود ہو کر
میرا شکر ادا کر رہے ہیں، وہ خوریزی اور فساد کر رہے ہیں، یا پھر بیٹھ کر مسجدوں میں میرا ذکر خیر کر رہے ہیں، میری تسبیح اور پاکی بیان کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، اب جب فرشتے دنیا میں آتے ہیں اور جب اللہ کے بندوں کو، انسانوں کو جب وہ عبادت کرتا ہوا پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں وحی دکھانے کے لیے بھیج رہا ہے کہ دیکھو جس انسان کے بارے میں تم نے رائے قائم کی تھی کہ یہ ناشکری کرتے ہیں، یہ خوریزی اور فساد کرتے ہیں، نہیں، یہ تو میری بندگی میں لگے ہوئے ہیں، یہ تو میری عبادت میں لگے ہوئے ہیں، یہ تو میری ریاست میں لگے ہوئے ہیں، لہذا اب تم دنیا میں جاؤ، میرے ہر عابد بندوں کو اپنے گھیرے میں لے لو اور تم اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرو، تم اس کے لیے جنت کی دعائیں کرو۔ حضرات محترم، اور اللہ تعالیٰ ان سے یہ بھی فرماتا ہے کہ تم ممکن ہو تو میرے اس بندے سے ملاقات بھی کرو، ملاقات بھی کرو، مصافحہ کرو۔ تو فرشتے مصافحہ کرتے اور حضور شہباز دکن نے یہ بتایا تھا کہ جب فرشتے سے مصافحہ ہو تو کیسے پہچانا جائے کہ فرشتے سے مصافحہ ہو رہا۔ تو حضرات محترم، جب دو انسان مصافحہ کرتے ہیں تو انگوٹھے کی ہڈی محسوس ہوتی ہے، جب ہاتھ ملاتے ہیں تو ایک دوسرے کی انگوٹھے کی ہڈی ہم لوگ محسوس کرتے ہیں، لیکن جب فرشتے سے مصافحہ ہوگا تو وہ حصہ ہڈی والا نہیں ہوگا، وہ نرم ہوگا، وہ حصہ ہڈی والا نہیں ہوگا۔ تو جب تمہارا مصافحہ ہو فرشتے سے اور تمہیں انگوٹھے کی ہڈی مصافحے میں محسوس نہ ہو تو سمجھ لینا اسی وقت تمہارا مصافحہ فرشتے سے ہو رہا، تمہارا مصافحہ اللہ کے اس مخلوق سے ہو رہا ہے جو نوری مخلوق کہلاتا ہے، جو فرشتہ ہے۔ حضرات محترم، بہرحال یہ سلسلہ عید تک چلتا رہتا۔ وہ فرشتے زمین میں گھومتے رہتے ہیں، اللہ کے عبادت گزار بندوں سے ملاقات کرتے رہتے ہیں، ان کو گھیرے میں لے کر ان کے لیے مغفرت کی دعائیں اور جنت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بالآخر سب کی ملاقات عید کے دن ہوتی ہے۔ کب ہوتی ہے؟ عید کے دن ہوتی ہے۔ تو ملائکہ اپنے سردار جن کے ساتھ وہ آئے دنیا میں انسانوں سے ملاقات کے لیے، ان کے حق میں دعا کرنے کے لیے، تو وہ پوچھیں گے اپنے سردار حضرت جبریل امین سے، اے جبریل، اللہ نے اپنے بندوں کے حق میں کیا فیصلہ فرمایا؟ سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے بندوں کے حق میں کیا فیصلہ فرمایا؟ تو حضرت جبریل امین جواب دیں گے، اے فرشتوں، اللہ نے ان تمام کی بخشش فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کی بخشش فرما دی، مغفرت کر دی ہے، سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، سب کی خطاؤں کو دھو دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، عید کا دن مہنتانہ ملنے کا دن ہے۔ جس طرح ایک مہینہ ہم نوکری کرتے اور چاند کی پہلی تاریخ کہیں پر مہینے کی پہلی تاریخ، کہیں پہ چاند کی پہلی تاریخ، اس حساب سے حساب رکھا جاتا ہے، کرا جاتا ہے اور محنت کرنے والے کا مہنتانہ دیا جاتا ہے۔ تو عید کا دن مہنتانہ ملنے کا دن ہے۔ عید کا دن گناہ کرنے کا دن نہیں، لوگ بے قابو ہو جاتے عید کے نام پر، غیر شرعی غیر اسلامی حرکتیں کر جاتے، کوئی شراب پینے نکل جاتا، کوئی فلم دیکھنے نکل جاتا،
کوئی گرل فرینڈ کو ملنے چلے جاتا ڈیٹ پر. بہرحال عجیب عجیب تماشے ہے. لیکن سن لو کان کھول کر, عید کا دن گناہ کرنے کا نہیں. جو رمضان میں تمہاری محنت ہوئی ہے ایک مہینہ, اب اس کی محنتانہ ملنے کا وقت آ رہا ہے. اس کا صلہ اللہ تعالیٰ تم کو عید کے دن عطا کرے گا. تو عید کے دن تم سرکشی مت کرنا. عید کے دن تم گناہوں کی طرف مت بھاگنا, بلکہ تم جس طرح رمضان کے مہینے میں سربہ سجود رہ رہے تھے, عید کے دن بھی تم کوئی نماز جانے مت دو. لوگ چاند رات کی مغرب تک مسجد میں نظر آتے ہیں, اور جو ہی عید کا اعلان ہو گیا عشاء میں ہی مسجد خالی. کہاں ہے لوگ؟ سب بازار میں. چاند رات کی خصوصی شاپنگ, چاند رات کی خصوصی شاپنگ. کیا ہے وہ؟ کپڑے ہے, جوتے چپلاں ہیں نہیں. بڑے عزت فرماتے تھے چڈی بنی. یہ لینے کے واسطے انہوں گئے ہیں بازار میں, اور اب اس بہانے میں پوری چاند رات کو غلط کام, نگاہوں کا غلط استعمال, لڑائی جھگڑے, دھکم پیل, معاذ اللہ, استغفر اللہ. وہ رات بھی گناہ کی نہیں, عبادت کی ہے. تم 300 مرتبہ تم پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کتنے بار پڑھو؟ 300 بار پڑھو. اور پڑھ کر کے ہر مرحوم کو اس کا ثواب بخش دو. ہر مرحوم کو اس کا ثواب بخش دو. چاند رات ہو کہ عید کا دن ہو, جو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی کا موقع ہے یا آزادی کا دن ہے, یا جو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ اب میں آزاد ہو گیا, میں اس کو یاد دلانا چاہتا ہوں, اے میرے بھائی تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو آزاد ہو گیا. آزاد تو نہیں ہوا ہے, شیطان ہوا ہے. آزاد تو نہیں ہوا ہے, شیطان ہوا ہے. وہ ابھی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, وہ قید میں ڈالا گیا ہے. وہ چاند نظر آتے ہی عید کا رہا کر دیا جائے گا. تو اگر تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں آزاد ہو گیا, تو حقیقت میں تو شیطان کی بولی بول رہا ہے. تو شیطان کی نمائندگی کر رہا ہے کہ میں آزاد ہو گیا. نہیں میرے بھائی, یہ غلطی مت کرنا. یہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم آزاد ہو گئے. نہیں, بلکہ تم اپنے رب کو راضی کرنے والا کام کرتے رہو. اپنے رب کو خوش کرنے والا کام جاری رکھو. عید کا دن گناہ کا دن نہیں ہے. اکثر و بیشتر لوگ بے قابو ہو جاتے ہیں عید کے نام پر. پہلی چیز تو نمازیں چھوٹ, نمازوں کی پابندی ایک مہینے سے لگاتار چلی آ رہی. عید کا چاند نظر آتے کیا ہو گیا؟ بہت سارے میرے بھائی اپنے چہروں پہ سنت رسول سجائے, لیکن چاند رات کو پوری رات حجام اویلیبل رہتا. صرف کٹنگ کے لیے نہیں, اسپیشل شیونگ کے لیے شیونگ کرتے جاتا, اور عیدی کے نام پر لوگوں سے ڈبل پیسے لیتے جاتا. اور لوگ بڑے خوش ہو کر اپنی داڑھی کٹا کر, منڈا کر, چھلا کر اس کو عیدی کے نام پہ ڈبل قیمت بھی دے کے آتے ہیں. ایسی بےہودگیاں ہوتی ہیں. بند کرو یہ سلسلہ. حضرات,
رمضان کے مہینے میں اگر تم نے اپنے چہرے کو نبی کی سنت سے سجا لیا ہے تو اس کو باقی رکھو، اس کو کٹاؤ مت، اس کو چھلاؤ مت، نبی کی محبت میں اس کو بڑھاؤ، نبی کی محبت میں اس کو بڑھاؤ۔ اور سنو، تم کو یہ لگتا ہے کہ نوکری نہیں ملے گی، شادی نہیں ہوگی، اس کو رکاوٹیں آئیں گی، غلط سوچ ہے تمہاری۔ آج تم یہ سمجھ کر اٹھو کہ نوکری داڑھی کٹانے سے نہیں ملتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سب کا رازق و مالک ہے۔ داڑھی رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہتر روزگار کا انتظام فرمائے گا۔ ہاں، آزمائش سے گزرنا پڑ سکتا ہے، تم کو دنیا والے کہہ سکتے ہیں یہ فلاں آفر ہے، یہ فلاں جاب ہے، یہ فلاں ہائی اسٹیٹس جاب ہے، اگر تم داڑھی منڈا کر آؤ گے تو یہ تم کو پیکج دیا جائے گا، یہ ہائی فائی تم کو یہ ماحول مل جائے گا، تم کو بہترین سیلری والا تم کو یہ نوکری اور جاب مل جائے گی۔ تو جو میرا بھائی نوکری اور پیکج کے نام پر نبی کی سنت کو چھوڑ دے گا وہ اپنی آخرت کو برباد کرے گا، وہ اپنی قبر کو اندھیری کوٹھی بنائے گا، اور جو ایسے آفروں کو ٹھوکر مار کر کے نبی کی سنت کو زندہ رکھے گا، ایسے ہی میرے آقا نے اس غلام کے لیے فرمایا ہے کہ جو میرا غلام جب میرے سنتوں کا مذاق بنایا جا رہا ہوگا، میرا غلام جو میری ایک سنت کو اپنا لے گا، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اے مسلمانوں، داڑیاں رکھے ہو تو رکھو، لیکن کسی ہیرو اور کرکٹر کی محبت میں نہیں، نبی کی محبت میں۔ یہ داڑیاں ڈیزائن والی نہیں چلے گی، یہ زگ زیگ، یہ عمان کا اسٹائل، یہ قطر کا اسٹائل، یہ کویت کا اسٹائل نہیں۔ ہم کو نہ عمانی چاہیے، نہ قطری چاہیے، نہ کویتی چاہیے، ہم کو ہمارے نبی کی سنت کے مطابق رکھنا ہے۔ ہم کو ہمارے نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے کہ قطری ڈیزائن رکھو گے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، بحرینی اسٹائل رکھو گے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، لیکن نبی کی سنت سمجھ کر رکھو گے ثواب ہی ثواب ملے گا، نیکیاں ہی نیکیاں ملیں گی۔ بہرحال عید کا دن ہو کہ چاند رات ہو، یہ گناہ کے دن نہیں، یہ گناہ کی رات نہیں، بلکہ اپنے پروردگار کو یاد کرنے کی رات ہے اور محنتانہ حاصل کرنے کی رات، محنتانہ حاصل کرنے کا یہ وقت اور موقع ہے۔ لہذا تھیٹروں میں، باروں میں اور زنا کے اڈوں پر جا کر اپنے محنتانے سے محروم مت ہو جاؤ، اپنے محنتانے سے محروم مت ہو جاؤ، بلکہ عید کے دن بھی تم نمازوں کی پابندی رکھو، لوگوں سے ملاقات کرو، مصافحہ کرو، معانقہ کرو، اور جب اپنے بھائی کو دل سے لگاؤ تو دل کو آئینہ بنا کر لگاؤ، دل میں نفرت کدورت، ارے تو مل رہا میرے سے مل لے، لیکن موقع ملتے ہی میں تیرے گلے پہ چھری چلانے والا ہوں، ایسی نیت، ایسی فکر، ایسی سوچ رکھ کر کتنے بھی گلے مل لو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایک مومن اپنے مومن بھائی کو اپنا دل صاف کر کے سینے سے لگائے گا، دل جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کی مغفرت فرما دے گا۔ مسافہ بھی کرے گا تو دونوں کے مسافے کی وقت جب ہاتھ ملیں گے اور جب دونوں اپنے ہاتھوں کو حرکت دیں گے تو وہ ہاتھوں کی حرکت بظاہر تو محبت نظر آئے گی، لیکن اس کا فائدہ ہے کہ اس دونوں کے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں، ان دونوں کے گناہ ان کے جو ہے جسموں سے جھڑ رہے ہوتے ہیں جب وہ مسافہ کر کے ہاتھوں کو حرکت دیتے ہیں، اور جب وہ سچے دل کے ساتھ اپنے بھائی سے مسافہ کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں مومنوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ مسافے کا یہ فائدہ ہے، معانقے کا یہ فائدہ ہے، لیکن وہ فائدہ تب ملے گا جب دل صاف ہو، اپنے مومن کے لیے، اپنے مومن بھائی کے لیے دل صاف ہو، آئینے کی طرح صاف ہو، کوئی کدورت نہ ہو، کوئی میل نہ ہو،
اپنے بھائی کے لیے کوئی غلط نیت نہ ہو، اس کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ ہو، بلکہ ہم اس سے ملیں تو دل صاف کر کے ملے، اگرچہ اس نے کبھی کسی موقع پر دل دکھایا بھی ہو، معاف کرو۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضرات محترم، ذاتی معاملہ ہو تو معاف کرو، شریعت کا معاملہ ہو تو نہیں، ناموس رسالت کا معاملہ ہے تو نہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذاتی معاملہ ہے تو حق رکھتے ہو معاف کرنے کا، تو جہاں یہ معاملہ ہے ذاتی کا تو پھر تم معاف کر دو، بھلا دو اس چیز کو، اس دل آزاری کو بھلا دو اور معاف کر دو، اور یاد رکھو تم جتنی جلدی اپنے بھائی کو معاف کرنے میں تم جلد بازی دکھاؤ گے، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں جلد سے جلد معاف فرما دے گا۔ تم اپنے بھائی کو معاف کرنے میں جلدی کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا۔ حضرات محترم، بہرحال وقت وہ چلا ہے نماز کا۔ مرکز اہل سنت وادی رضا شاہین نگر ایراکونٹا کہ زیر اہتمام حضور شہباز دکن علیہ رحمہ کے قائم کردہ مدرسہ دارالعلوم فیض رضا و مدرسۃ البنات فاطمہ جان، یہ دونوں مدرسے الحمدللہ چل رہے ہیں اور سووں کی تعداد میں طلبہ اور طالبات مرکز اہل سنت میں علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ انہیں طالبان علوم نبویہ کی مدد کے لیے آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں اور جو پورے سال کا تعلیمی خرچ ہے وہ لاکھوں روپے میں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ تمامی اہل خیر حضرات جنہوں نے ابھی تک زکوٰۃ اور فطرہ ادا نہیں کیا ہو وہ برائے کرم زکوٰۃ اور فطرہ ادا کرتے وقت خاص طور پر مرکز اہل سنت کے زیر اہتمام چلنے والے دونوں مدرسوں کو یاد رکھیں۔ لڑکوں کے لیے بھی مدرسہ چل رہا ہے، لڑکیوں کے لیے بھی مدرسہ چل رہا ہے، اور الحمدللہ کسی بھی طالب علم سے یا طالبہ سے کوئی فیس اصول نہیں کی جاتی، کوئی فیس اصول نہیں کی جاتی ہے، چاہے تعلیم کا معاملہ ہو، چاہے رہائش کا معاملہ ہو، چاہے کھلانے پلانے کا معاملہ ہو، سارے انتظامات مدرسے کی جانب سے کیے جاتے ہیں، اور کسی بچے سے کوئی فیس نہیں وصول کی جاتی ہے۔ تو یہ مدرسہ چل رہا ہے الحمدللہ، اس میں آپ حضرات بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور مدد کا ہاتھ آگے بڑھائیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں صحن مسجد میں جو عمارت زیر تعمیر ہے الحمدللہ نیچے والے حصے میں نیا وضو خانہ اور طہارت خانہ بنا کر مکمل کر لیا گیا ہے۔ جاتے ہوئے آپ حضرات ضرور وہاں دیکھتے ہوئے آپ جائیں، انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اتنے بہتر اور اچھے انداز میں الحمدللہ اس پورے کام کو انجام دیا گیا، ہر چیز کو ملحوظ رکھا گیا اور ہر عصری سہولت کے تحت اس کو تعمیر کیا گیا۔ تو آپ حضرات جاتے ہوئے ضرور آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہوئے جزاک اللہ۔ تو یہ آپ مجھ تک پہنچیں گے، بہت ٹائم لگ جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں اور انتظامیہ چادر لے کر لوگوں کے درمیان پہنچے۔ چلو جاؤ پکڑو۔
लियो, ये भी लो। आप हजरात अलविदा जुमा केस पुरबहार मौके पर मरकज़ अहले सुन्नत के ज़ेरे एहतिमाम चलने वाले दोनों इदारों दारुल उलूम फैज़ रज़ा मदरसतुल बनात फातिमा जान के लिए भरपूर इयानत अता फरमाए और जो नया वज़ू खाना ताहरत खाना तैयार किया गया है उसमें पीओपी का काम करने वाले जनाब बादशाह भाई यूसुफ रज़वी मोहम्मद हबीब मोहम्मद खान ये वो लोग हैं जिन्होंने बगैर मेहनताना लिए पीओपी का काम मरकज का करके दिया है। अल्लाह ताला इन सब की इस खिदमत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूल फरमाए और दोनों जहां में इसका बेहतर सिला उन्हें अता फरमाए। उनकी रोजी रोटी में कमाइयों में सेहत में उम्र इक़बाल में अल्लाह पाक खूब बरकतें अता फरमाए और जो भी आरिज़ात लाइक हैं अल्लाह पाक उनको शिफा में तब्दील फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ अहले सुन्नत में चार टेंट कूलर जो मेरी बाईं जानिब और आपकी सीधी जानिब लगाए गए हैं इसको जुबैर रज़वी हामिद और मुस्तफ़ा रज़वी सैयद मकबूल साहब और उनके भाई इन्होंने मरकज़ अहले सुन्नत के लिए कूलरों को फराहम किया है। अल्लाह ताला इन सबको सवाब दारैन हासिल फरमाए। यूनुस भाई, मुस्तफ़ा साहब, अफजल रज़वी, रिजवान रज़वी, अली भाई, मकबूल रज़वी, ये हज़रात वज़ू खाना में जो लाइट लगाई गई है ये उसमें काम किए हैं। अल्लाह ताला इन सब को जज़ाए खैर अता फरमाए और दोनों जहां की रहमतें बरकतें अता फरमाए। और दारुल उलूम फैज़ रज़ा जिसमें रमजान के बाद नए दाखिलों का आगाज होगा दारुल उलूम फैज़ रज़ा में भी और मदरसतुल बनात फातिमा जान में भी, यानी लड़कों का भी मदरसा और लड़कियों का भी मदरसा जो है अपने पास, उन दोनों में न्यू एडमिशंस रमजान के बाद शुरू किए जाएंगे। तो आप हजरात 5 शव्वाल को ईद के 5 दिन के बाद मरकज पहुंचकर आप हजरात दाखिला फार्म हासिल फरमा ले और शोबे आलिमियत यानी शोबे मौलवियत आलिम कोर्स के अंदर जो बच्चे दाखिला लेंगे उनका एंट्रेंस टेस्ट होगा और उसके बाद उनका रिजल्ट निकाला जाएगा। जो बच्चे एंट्रेंस टेस्ट में कामयाब होंगे उन्हीं बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। तो ये आलिम कोर्स का पूरा प्रोसेस रहेगा। आप हजरात मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप हजरात मदरसे के असातिज़ा से और जिम्मेदारों से मुलाकात कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। तमाम शोबों में लिमिटेड बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। तमाम शोबों में शोबे नाज़रा, शोबे हिफ्ज़ क़िरात, शोबे आलिमियत और अल्हम्दुलिल्लाह इन साल से एक नया शोबा शुरू किया जा रहा है मरकज़ अहले सुन्नत में और वो शोबा है शोबे इमामत। शोबे इमामत ये भी एक शॉर्ट टर्म कोर्स है जिसमें इमामत के लिए तालिब इल्म को तैयार किया जाएगा।
یعنی وہ اس لائق ہو جائے گا کہ کسی بھی مسجد میں جا کر کے وہ جمعہ، عیدین اور پورے 5 وقتوں کی نماز کی امامت کرنے والا ہو سکتا ہے، بن سکتا ہے۔ تو وہ کورس بھی انشاءاللہ شروع کیا جا رہا ہے اسی سال سے۔ تو جو حضرات انٹرسٹڈ ہیں داخلہ لینے میں، وہ حضرات رابطہ قائم کریں، مرکز اہل سنت پر آئیں اور داخلہ فارم حاصل فرمائیں۔ حضرات محترم، اور 10 شوال کو داخلے بند کر دیے جائیں گے۔ 11 شوال سے باضابطہ طور پر تعلیم شروع ہو جائے گی۔ 11 شوال کے بعد اگر کوئی داخلے کے سلسلے میں آتا ہے، ہم داخلہ نہیں لیں گے۔ پہلے سے بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جگہ کی قلت ہے، نئی عمارت بننے میں ابھی وقت ہے، تو اس حساب سے لمیٹڈ کام ہم کر رہے ہیں۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کام بڑھے تو آپ مدد کا ہاتھ آگے بڑھائیے، اور جلد از جلد یہ جو تعمیری کام ہے یہ پائے تکمیل کو پہنچے اور کام اور ڈبل ہو جائے، ایسے انتظامات ہو جائیں۔ یہ آپ تمام حضرات کی توجہ اور اعانت کے بعد ہو سکتا ہے۔ تو فی الوقت 11 شوال کے بعد بچوں کا داخلہ نہیں لیا جائے گا، اور لمیٹڈ سیٹس اویلیبل ہیں۔ جو حضرات داخلہ دلوانا چاہتے ہیں یا لینا چاہتے ہیں وہ 5 شوال تک مدرسے میں آ کر اساتذہ اور ذمہ داروں سے رابطہ حاصل فرما لیں۔ اور نماز عید الفطر مرکز اہل سنت رضا جامع مسجد میں ٹھیک 9:30 بجے ادا کی جائے گی۔ رضا جامع مسجد، مسجد ہاضا، مرکز اہل سنت رضا جامع مسجد میں نماز عید الفطر ٹھیک 9:30 بجے ادا کی جائے گی۔ 9 بجے سے خطاب ہوگا، 9:30 بجے جماعت ٹھہرے گی۔ تو آپ حضرات خود بھی یہ وقت نوٹ فرما لیں، اور جو بھائی ابھی آج نہیں آئے ہیں ان تک آپ پیغام پہنچا دیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے جو سوشل میڈیا سائٹس ہیں اس پر بھی اپڈیٹ کر دیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد و رسول۔ جو حضرات سنت نہیں ادا کی وہ سنت ادا فرمائیں۔ ہمارے YouTube چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔